وعلى أهل بيته الطاهرين وأصحابه المقربين المعظمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العلي العظيم. لاقص التکریم پیر طریقت صدر بزم سیدی سید شاہ اسد اللہ جنیدی صاحب نام برکاتہ العالیہ اور یہاں موجود شعبہ نعت سے وابستہ حسین کہکشاں یہاں موجود ہے، جہاں ہر فرد ایک ستارہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے میرا نام پکارنے کے لیے تمہید باندھی تو میں اس شخصیت کا تصور کر رہا تھا کہ اب جس کا نام ہی پکاریں گے، اور پھر میں حیرت زدہ رہ گیا جب میرا ہی نام آ گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ فرمایا اس کو میں صرف ان کی حسن ظن پر محمول کرتا ہوں. بلا تمہید نفس سخن کا آغاز کر رہا ہوں. قرآن حکیم کی سورہ توبہ نویں سورہ مبارکہ ہے ترتیب مکتوبی میں، اور اس کی 40ویں آیت کا ایک جز وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی آیت جس کا تعلق خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک سے اور آپ کی فضیلتوں سے ہے. صدیق اکبر صحابہ کرام میں جو ممتاز کہ تمام صحابہ کرام یا تو خود صحابی ہیں یا باپ صحابی ہے، یا خود بھی صحابی ہیں، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے. صحابہ کرام میں واحد صدیق اکبر ہیں جس کی 4 پیڑھیاں صحابی ہیں، 4 پشتیں صحابی ہیں. باپ صحابی، خود صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لے کر آئے، سب سے پہلے آپ ایمان لے کر آئے. پھر یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جتنے لوگ ایمان لائے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تردد کیا سوائے صدیق کے، سوائے صدیق کے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی اعزاز سے منفرد اور جداگانہ ہستی ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ غار ثور کی ایک منزل اس مختصر وقت میں طے ہو جائے کہ جس کا منظر نامہ خالق کائنات میں بیان کیا: ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے اور دوسرا اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا، دو میں سے دوسرا اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا: لا تحزن، حزن نہ کرو، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. 2 میں سے دوسرا کہہ رہا تھا. سوال یہ کہ جو نبی ہر مقام پر اول ہو، اپنے جملے پہ غور نہیں فرمائے، جو نبی ہر مقام پر اول ہو، اب اس نبی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 2 تھے اور 2 میں سے دوسرا اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا، 2 میں سے دوسرا اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا: میں کہوں پروردگار تیرا حبیب تو ہر جگہ پہلا ہے، ہر مقام پر پہلا ہے، یہاں 2 میں سے دوسرا کیوں؟ 2 میں سے دوسرا اس لیے کہ بتلانا یہ تھا کہ عشق کسے کہتے ہیں. جب غار ثور کی منزل آئی، صدیق اکبر عرض کرنے لگے: حضور پہلے میں جاؤں گا تاکہ اگر کوئی ضرر پہنچنا ہے مجھے پہنچ جائے، آپ کو نہ پہنچی، پہلے میں جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد جب میں جائزہ لے لوں پھر آپ تشریف لائیے گا. صدیق اکبر نے وہ ساری اس کی تفصیل ہے، غار کے اندر گئے اور پھر سرکار کو سے درخواست کی کہ حضور تشریف لائیے. تو صدیق اکبر غار میں جانے میں پہلے تھے، غار میں جانے میں سرکار دوسرے تھے. اب رب ذوالجلال کو اپنے صدیق کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں 2 میں سے دوسرا جب اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا. اب ہر صحابی محترم ہے لیکن صدیق کی صحابیت اس لیے مختلف ہے کہ صدیق اکبر کو قرآن نے صحابی کہا ہے. صدیق اکبر کی صحابیت نص قرآنی ہے، صدیق اکبر کی صحابیت نص قرآنی ہے. اب اس سے زیادہ میں جملہ نہیں کہہ سکتا کہ نص
कुरानी का मुनकिर काफिर होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत नस्से कुरानी है, नस्से कुरानी का मुनकिर काफिर होता है। अब रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया इज़ यक़ूल लिसाहिबिही, आप कह रहे थे अपने सहाबी से ला तहज़न, हुज़न ना करो, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो अब यहाँ पे कई मुफस्सिरीन ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की बात कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि भाई सिद्दीक़ अकबर आ तो गए थे, लेकिन उन्हें फिर आने के बाद अफसोस हुआ कि क्यों आ गया, इधर तो जान खतरे में पड़ गई, तो अब अफसोस कर रहे थे कि मैं क्यों आ गया। इसलिए कुरान ने भी कहा कि हुजूर ने अपने सहाबी से कहा था ला तहज़न, हुज़न ना करो, अफसोस ना करो, गम ना करो, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है। तो हुजूर कह रहे हैं, कुरान बयान कर रहा है। तो ये तो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब उन्हें अफसोस हो रहा हो, नहीं हो रहा होता तो हुजूर कहते क्यों कि ला तहज़न, हुज़न ना करो। ये मसला उनका है जो लफ्ज़ों की बारीकियों से वाकिफ नहीं है। एक लफ्ज़ है गम, ये अरबी का लफ्ज़ है गम, और एक लफ्ज़ है हुज़न। हुज़न के मानी भी गम के होते हैं। अगर दोनों के मानी 100% एक ही होते तो ये लफ्ज़ दो ना होते। लफ्ज़ दो है, इसका मतलब यह है कि कुछ फर्क है गम में और हुज़न में, कुछ फर्क है। अब लफ्ज़ गम के इस्तेमाल से तो आप वाकिफ है ना, नादे अली पढ़ने वाले बैठे हैं, नादे अली पढ़ने वाले बैठे हैं, तो गम के लफ्ज़ से तो आप खूब आशना है। तो गम और हुज़न दोनों में एक फर्क है। जब अपने गम की निस्बत अपनी ज़ात की तरफ हो तो उसे कहते हैं गम। जब सबब अपनी ज़ात हो तो उसे कहते हैं गम, और जब सबब दूसरे की ज़ात हो उसे कहते हैं हुज़्न। अब रब्बे ज़ुल जलाल ने गम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, हुज़्न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सरकार ने कहा ला तहज़न, ऐ सिद्दीक़ गम न कर, यानी हुज़्न गम की वो किस्म है जिसका ताल्लुक अपनी ज़ात से नहीं, सरकार की ज़ात से था कि मेरे नबी को, मेरे मुस्तफ़ा को कोई कज़िन न पहुंच जाए। ये गम नबी को कोई गम, कोई हुज़्न न पहुंच जाए। सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। अब ये जुमला कहने के 3 तरीके थे। ये कह सकते थे इन्नल्लाह मअक, अल्लाह मेरे साथ। ये कह सकते थे मेरे मुतालिक फिक्र है, इन्नल्लाह मई, अल्लाह मेरे साथ है। ये भी कह सकते थे इन्नल्लाह मअका व मई, अल्लाह तुम्हारे साथ है और मेरे साथ है। न ये कहा कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, न ये कहा अल्लाह मेरे साथ है, न ये कहा कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और मेरे साथ है। फरमाया इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। इस हम के अंदर 2 शख्सियात हैं, इस हम में 2 हैं, एक नबियों का सरदार है, एक उम्मत का सरदार है। सुभान अल्लाह। एक नबियों का सरदार है, एक उम्मत का सरदार है। अब बस तलखीस कलाम इस पर, सरकार ने शबे हिजरत 2 वारिस छोड़े, 2 वारिस मुतारिफ करवाए। और अब पहले वारिस को देखिएगा, जब मदीना पहुंचे, रिवायात है कि सरकार तशरीफ फरमा थे, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और उठ के सरकार के सर अनवर पर चादर खींची। आने वालों से कहते थे लोगों ये हुजूर हैं। सरकार तशरीफ फरमा है, मदीने में लोग आ रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर के सर पे चादर खींची। आने वालों से कहते थे लोगों ये हुजूर हैं, लोगों ये हुजूर हैं। अब सवाल ये कि चादर क्यों खींची, क्यों लोगों से कह रहे थे लोगों ये हुजूर हैं। अब लोगों ने कहा कि वजह यह है कि दिन का वक्त था, धूप ना पड़ जाए नबी पर, दिन का वक्त था, नबी पर धूप ना पड़ जाए। लेकिन सवाल तो ये कि भाई नबी वो है जिस पर धूप पड़ती नहीं, नबी वो है जिस पर धूप पड़ती नहीं। इस नबी पर तो बादल का टुकड़ा साया करके रखता है, तो जब नबी पर बादल का टुकड़ा साया किए रहता है तो अब सिद्दीक चादर क्यों खींचे हैं?
اب صدیق چادر کیوں کھینچے ہیں؟ تو اب صدیق چادر اس لیے کھینچے ہیں کہ آ رہے ہیں غار سور سے، اور غار سور میں کیا ہوتا تھا؟ غار سور میں دو شخصیات تھی، ایک سرکار تھے اور صدیق تھے۔ سرکار دیکھتے تھے صدیق کو، صدیق دیکھتے تھے سرکار کو، تو اکثر رخ مصطفیٰ رخ صدیق پر اترا، اکثر رخ مصطفیٰ رخ صدیق پر اترا۔ تو جب مدینے میں گئے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ صدیق کون ہے اور نبی کون ہے، اس لیے صدیق کو چادر کھینچ کر کہنا پڑا، لوگوں یہ نبی ہے، لوگوں یہ رسول ہے، لوگوں یہ مخدوم ہے، میں خادم ہوں۔ تو ایک مصطفیٰ کریم کا چہرے کا عکس تھا جو صدیق کے چہرے پر اترا، دوسرا عکس اس کے چہرے پر اترا جو بستر رسول پر لیٹا ہوا تھا۔ رات بھر کافر جھانک جھانک کر دیکھتے رہے، کافر جھانک جھانک کر دیکھتے رہے، بستر پر علی تھے، دیکھنے میں نبی لگتے تھے، کفار کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں، بستر پر علی لیٹے، دیکھیں تو نبی لگے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ رخ مصطفیٰ چہرہ علی پر اتر گیا، سبحان اللہ، رخ مصطفیٰ چہرہ علی پر اتر گیا۔ تو صدیق اکبر کے چہرے پر رخ مصطفیٰ، مولا علی کے چہرے پر رخ مصطفیٰ۔ اب بس یہ دو چہروں پر رخ مصطفیٰ ذہن میں رکھیے گا، گفتگو تمام کر رہا ہوں، دونوں چہروں پر رخ مصطفیٰ ذہن میں رکھیے گا۔ اب مولا علی کا شہزادہ ہے، نام ہے حسین ابن علی، اور صدیق اکبر کا شہزادہ ہے، نام ہے محمد بن ابو بکر۔ مولا علی کا شہزادہ ہے حسین ابن علی، صدیق اکبر کا شہزادہ ہے محمد بن ابو بکر۔ ایران فتح ہوا، ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹیاں مدینہ آئیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان دونوں شہزادیوں کا میں نکاح کر دیتا ہوں، دونوں شہزادیوں کے نکاح کر دیے جائیں۔ جو بڑی شہزادی تھی وہ کہنے لگی میں شہزادی ہوں، عام آدمی سے نکاح نہیں کروں گی، عام آدمی سے نکاح نہیں کروں گی۔ فاروق اعظم نے کہا کہ شہزادی ہے تو شہزادے کو جائے گی، اس لیے نکاح امام حسین سے کر دیا۔ ایران کی شہزادی، بڑی شہزادی، نام تھا حضرت شہر بانو، نکاح ہو گیا امام حسین سے۔ دوسری بہن، ان کا نکاح ہوا محمد بن ابو بکر سے۔ گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر، مولا علی کے شہزادے امام حسین، ایک بہن آئی امام حسین کے نکاح میں، دوسری بہن آئی محمد بن ابو بکر کے نکاح میں۔ اب وہ بہن جو امام حسین کے نکاح میں آئی تھی، اس کے امام حسین سے اولاد ہوئی امام زین العابدین، سبحان اللہ، علی بن حسین، علی کے گھر میں پھر علی، امام زین العابدین۔ اور وہ بہن جو محمد بن ابو بکر کے نکاح میں آئی تھی، ان کے بیٹا ہوا قاسم بن محمد بن ابو بکر۔ اب حضرت قاسم ہیں صدیق اکبر کے پوتے، حضرت قاسم ہیں صدیق اکبر کے پوتے، امام زین العابدین ہیں مولا علی کے پوتے۔ اب امام زین العابدین کے بیٹا ہوا، نام رکھا گیا باقر علیہ السلام، نام رکھا گیا باقر علیہ السلام۔ اور پھر جو صدیق اکبر کے پوتے ہیں قاسم، ان کے بیٹی ہوئی، نام رکھا گیا فروا۔ اب امام زین العابدین نے چاہا کہ میں اپنے بیٹے باقر کا نکاح کرنا، تو کس خاندان کا انتخاب کیا؟ اب میں تاریخ کا وہ پہلو پیش کر رہا ہوں جو کسی کے ہاں متنازع نہیں ہے، کیونکہ متنازع کلام سے تو میں احتراز کرتا ہوں، پرہیز کرتا ہوں۔ سب کے ہاں، جب میں سب کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب سمجھ لیں، سب کے ہاں تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ صدیق اکبر کا پوتا قاسم، مولا علی کا پوتا امام زین العابدین نے اپنے بیٹے کے لیے صدیق اکبر کے پوتے حضرت قاسم سے ان کی بیٹی فروا کا رشتہ مانگا، فروا کا رشتہ مانگا۔ اب حضرت فروا کا نکاح ہوا امام زین العابدین سے، دلہن صدیق کے گھر کی ہے،
सुभान अल्लाह दुल्हा हैदर कर्रार के घर का है, सुभान अल्लाह दुल्हा हैदर कर्रार के घर का है, दुल्हन सिद्दीक अकबर के घर की है। ये निकाह हुआ और निकाह होने के बाद फिर जो औलाद हुई उस औलाद को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं। सुभान अल्लाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बाप की तरफ से शजरा उठाएं तो बात हैदर कर्रार तक पहुंच जाए, माँ की तरफ से शजरा उठाएं बात सिद्दीक अकबर तक पहुंच जाए। सलाम हमारा सिद्दीक अकबर के घराने को, सलाम हमारा हैदर कर्रार के घराने को।